اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح اجمیر کی کرامات۔ رائے پرتھوی راج بری خصلت کا آدمی تھا۔ اس نے فوری طور پر اس بارے میں حکمت عمل اختیار کرتے ہوئے کھانڈے راؤ کے نام ایک خط لکھوایا، جس میں تحریر تھا کہ شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرنے کے لیے ارد گرد کے تمام راجاؤں کو اپنے ساتھ ملاؤ اور ان سے کہو وہ سب مل کر مقابلے کی تیاری کریں، اور خود بھی جنگ کی فوراً تیاری کرو۔ اس خط کو روانہ کرنے کے بعد رائے پرتھوی راج نے اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیں کہ جس دن آپ کی زبان حق سے یہ الفاظ نکلے کہ ہم نے رائے پرتھوی راج کو زندہ ہی مسلمانوں کے حوالے کیا، اس رات کو خواب میں سلطان شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ وہ ہندوستان میں ایک بزرگ کے سامنے مؤدب کھڑا ہے، اور بزرگ اس سے فرما رہے ہیں، شہاب الدین، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی ہے، فوراً ہندوستان کا رخ کرو اور اس بدبخت راجہ کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا دو۔ سلطان شہاب الدین غوری جب خواب سے بیدار ہوا تو بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ ہندوستان سے شکست کھا کر خراساں واپس آیا تھا۔ اس نے اپنے چند دانشمند صاحب علم ساتھیوں سے اس بارے میں شکوہ کیا۔ ان نیک افراد نے سلطان کا خواب سن کر خوشی کا اظہار کیا اور سلطان شہاب الدین غوری کو ہندوستان کی حکومت کی بے پناہ مبارکباد دیتے ہوئے اسے فتح و نصرت کی نوید سنائی۔ سلطان بھی چونکہ ہندوستان سے شکست کھانے کے بعد بڑے بے چتاب کھا رہا تھا، وہ اس شکست کو بھولا نہیں تھا۔ وہ ہندوستان پر ایک بھرپور حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ اس شکست کا بدلہ نہیں لے لیتا وہ نئے کپڑے نہیں پہنے گا اور محرم سرا میں بستر پر نہیں سوئے گا۔ اس خواب کی صورت میں اسے فتح و نصر کی نوید مل گئی تھی۔ اب اس نے زیادہ جوش و خروش سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک ہی ہفتے کے بعد اس نے اپنی فوج کو روانگی کا حکم دے دیا۔ سلطان اسلامی لشکر کے ہمراہ پشاور اور وہاں کے پٹھان سرداروں سے ملاقاتیں کیں، ان کو اعتماد میں لے کر ہاتھ ملایا اور ان کو مناسب عہدوں پر تعینات کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر ملتان کا رخ کیا اور پھر چند روز قیام کرنے کے بعد وہاں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو شکست ڈھانی پڑی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا بدلہ لے کر حساب چکا دیا جائے۔ تمام سرداروں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری لاہور کی طرف تیزی سے روانہ ہوا۔ لاہور پہنچنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنا ایک سفیر رائے پرتھوی راج کے پاس بھیجا۔ سفیر نے اجمیر پہنچ کر سلطان کا ایک خط پرتھوی راج کو دیا، جس میں تحریر تھا، رائے پرتھوی راج کو راجگان ہند کا مہاراجہ ہے، لکھا جاتا ہے وہ اسلام قبول کر لے اور ملک کو انسانوں کی قتل گاہ نہ بنائے، ورنہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا حکم اور تلوار کا فیصلہ کرے گی۔ خط پڑھ کر رائے پرتھوی راج آگ بگولا ہوا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے سلطان کے خط کا جواب بہت سخت الفاظ میں دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کے نام ایک تحریر فرمان تو فوری طور پر جاری کیا۔ سلطان شہاب الدین غوری آن پہنچا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر لو۔ چنانچہ دونوں چند دنوں میں رائے پرتھوی راج کے پاس 3 لاکھ راجپوتوں کا لشکر جمع ہو گیا۔ پرتھوی راج نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی فوج کو لے کر سرسوتی ندی کے کنارے آن پہنچا۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین غوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ ندی کے کنارے پر آ موجود ہوا۔ دونوں فوجیوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی تعداد 1,70,000 تھی، جبکہ پرتھوی راج کے 3 لاکھ کے لشکر کے علاوہ بھی بڑی تعداد میں فوجی جتھے اس کے جھنڈے تلے چلے آ رہے تھے۔ اس سے اس کا گھمنڈ مزید بڑھ گیا تھا۔ مغرور ریت اور تکبر کے عالم میں اس نے شہاب الدین غوری کے نام ایک خط بھیجا، جس میں تحریر تھا کہ مسلمانوں کے سیناپتی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس بات کی اطلاع مل گئی ہوگی کہ اپنے دھرم کی رکشا کے لیے ہمارے پاس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ فوج موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے کونے کونے سے دھرم رکشک چلے آ رہے ہیں، ان میں ایک سے بڑھ کر ایک بہادر راجپوت ہے۔ ان بہادروں کی تلواروں سے کابل اور قندھار نے بھی پناہ مانگی ہے۔ تم ان ترک بچوں اور افغان جوانوں کی جوانی پر ترس کھاؤ، ان پر کرپا کرو اور یہاں سے واپسی کی راہ
لو، ورنہ یاد رکھو ہمارے پاس بے انتہا جنگی ساز و سامان موجود ہے، تمہارا ایک بھی سپاہی زندہ بچ کر واپس نہیں جائے گا۔ رائے پرتھوی راج کا خط پڑھ کر سلطان شہاب الدین غوری کا نے کوئی جواب نہ دیا، اسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اپنی فتح و نصرت کا کامل یقین تھا۔ صبح کا وقت تھا، دونوں طرف کی فوجوں نے جنگ کے لیے صف بندی شروع کر دی۔ ہندوؤں اور راجپوتوں نے جنگ کا آغاز کرتے ہوئے اسلامی لشکر پر تیر برسانے شروع کر دیے، اس پر جنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ دوپہر تک دونوں فوجیں آپس میں لڑتی رہیں۔ پرتھوی راج کو یہ امید نہیں تھی کہ لڑائی اس قدر طویل پکڑ لے گی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ ایک ہی حملے میں اس فوج مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی، مگر اس کی بھول تھی۔ اس کی اپنی فوج لڑتے لڑتے تھک گئی، اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کی فوج کے سپاہی میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لیں گے۔ اس نے معاملے کی نزاکت کو رکھتے ہوئے تمام سرداروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہوں نے تسلی کے پتہ چبا کر اس بات کی قسم کھائی کہ چاہے مر جائیں گے مگر جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ اس کے ساتھ ہی لڑائی کا میدان مزید گرم ہو گیا۔ مسلمان بڑے بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنے گھوڑے پر بیٹھا میدان جنگ میں اپنے سپاہیوں کو لڑتا دیکھ رہا تھا کہ یہ اس عالم میں اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ بہت بڑی مسجد ہے جس میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے۔ سلطان بھی نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کسی نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا، شہاب الدین غوری اٹھو، ابھی وقت سونے کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان شہاب الدین غوری کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میدان جنگ کی طرف دیکھا تو جو اسے نظر آیا کہ جو بزرگ اسے فتح و نصرت کی نوید سنا رہے تھے وہ بذات خود میدان جنگ میں موجود ہیں۔ حق و باطل کا یہ معرکہ محرم کے دنوں میں ہو رہا تھا۔ اس دن گرمی بھی بہت شدت سے پڑ رہی تھی، میدان جنگ بھی خوب گرم تھا۔ شہاب الدین غوری نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے 12,000 سواروں کو 6 صفوں میں ترتیب دے کر رائے پرتھوی راج کے لشکر پر بھرپور حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، کھانڈے راؤ میدان جنگ میں جہنم واصل ہو گیا۔ دشمن کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کے بدھ مست ہاتھی اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ان گھوڑوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو قرارواقعی سبق سکھایا۔ بہت سے ہندو راجے اور سردار مارے گئے۔ پرتھوی راج بھی دریائے سرسوتی کے کنارے گرفتار کر لیا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری معرکہ سر کرنے کے بعد آگے بڑھا اور اجمیر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جب دلی پہنچا تو وہاں پر میدان جنگ میں مارے جانے والے راجاؤں کے بیٹے استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے سلطان شہاب الدین غوری کا ایک فتح کی حیثیت سے استقبال کیا اور سلطان کی خدمت میں بہت سے تحائف پیش کرتے ہوئے سر تسلیم اطاعت خم کیا۔ اجمیر شریف کی حکومت سلطان نے پرتھوی راج کے بیٹے کو دے دی۔ سلطان شہاب الدین غوری اجمیر شریف میں داخل ہوا تو نماز کا وقت تھا۔ سلطان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا۔ اس وقت نماز پوری تھی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ سلطان نے بھی ان کے پیچھے نیت باندھ لی۔ جب کہ نماز کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مقتدیوں کی طرف چہرہ مبارک کیا تو سلطان کی نظر میں آپ کے چہرے مبارک پر پڑ گئی۔ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں فتح کی بشارت دے رہے تھے، اور یہی بزرگ میدان جنگ میں مسلمانوں کی فوج کے ہمراہ کفار کے مقابلے پر تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری دعا کے فوراً بعد آپ کی قدم بوسی کی غرض سے آگے بڑھا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر سلطان کو اپنے سینے سے لگایا۔ شہاب الدین غوری کافی دیر تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک سے اپنے گال کو لگائے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، وہ راز و قطار رو رہا تھا، جذبات کی شدت سے اس کا دل مغلوب ہو رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کا کندھا سہلایا اور اس کو دعائیں دیتے ہوئے بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کی دھاڑس بندھائی۔ سلطان کی حالت کچھ سنبھلی تو بڑے ادب سے عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا ہوا عرض کیا، حضور میں چاہتا ہوں کہ مجھے غلامی کا شرف عطا فرمایا جائے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شہاب الدین غوری کو اپنا مرید بنا لیا۔ اس طرح شہاب الدین غوری بھی آپ کے ارادت مندوں کی صف میں شامل ہو گیا۔